23واں پارہ سورہ صافات کی آیت نمبر 147 سے 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ اور ہم نے اسے بھیجا، إِلَىٰ 100,000 1,00,000 کی طرف۔ 100,000 کہتے ہیں 1,00,000، الا کی طرف 1,00,000 کی طرف، او یزیدون یا بلکہ یزیدون وہ اس سے زیادہ ہوں گے، فآمنوا تو وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم تو ہم نے فائدہ اٹھانے دیا انہیں، الی حین ایک وقت تک، فاستفتہم تو تم ان سے پوچھو، کفار مکہ سے پوچھو، علی ربی کا کیا تمہارے رب کے لیے بناتو بیٹیاں، ولہم البنون اور ان کے لیے بیٹے ہیں، ام خلقنا یا ہم نے پیدا کیا ملائکۃ فرشتوں کو، اناثا عورتوں، وہم شاہدون اور وہ اس وقت حاضر تھے، الا انہم خبردار بے شک وہ، من افکہم اپنے بہتان سے، لیقولون ضرور کہتے ہیں، ولدا اولاد کو جنم دیا، اللہ نے اولاد کو جنم دیا، وانہم لکاذبون اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، اصطفى البنات کیا اس نے پسند کر لیں بیٹیاں، علی البنین بیٹوں پر، یا بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کر لیں، ما لکم کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون کیسا تم حکم لگاتے ہو، افلا تذکرون کیا تم دھیان نہیں کرتے، ام لکم سلطان مبین یا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے، فاتوا بکتابکم تو لو اپنی کتاب، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لو، ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوا کے 1,00,000 بلکہ اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دے کر توبہ کر لی تھی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ کی بیعت کی اور اللہ نے آخری عمر تک انہیں آسائش کے ساتھ رکھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا بیان سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں گزر چکا ہے، اور اس واقعے کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87-88 میں بھی گزر چکا ہے۔ فاستفتہم تو ان سے پوچھو، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ نبیوں اور رسولوں کے واقعات بیان فرمانے کے بعد آیات میں قبیلہ جوحینا اور بنی سلمہ وغیرہ کفار کے اس عقیدے یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کا رد کرتے ہوئے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ تم اپنے لیے بیٹیاں گوارا نہیں کرتے اور انہیں بری جانتے ہو، اور پھر ایسی چیز کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تمہیں خود بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ کفار خود بیٹیوں سے کتنی نفرت کرتے تھے، انہیں اپنے لیے کتنا باعث عار سمجھتے تھے، اس کا حال بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، غصے سے بھرا جاتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ آج کل بھی بعض کا ایسا ہوتا ہے، اگلے دن بھی ایک
خبر چل رہی تھی کہ فلاں شہر میں مرد نے اپنی بیوی کو باندھ کے جلا دیا. کیوں جلا دیا؟ کہ بیٹی پیدا ہوئی. یہ اب بھی ایسے جاہل لوگ اس طرح کر رہے ہیں. کتنا افسوس کا مقام ہے کہ جس چیز سے وہ اتنی نفرت کرتے ہیں وہ اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں کہ اسے دفن کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کو وہ اولاد ہی سے پاک رب کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ جب تو یہ سخت بری تقسیم ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ موجود تھے. خبردار، بے شک وہ اپنے بہتان سے یہ بات کہتے ہیں، اللہ پہ بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے اپنے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے؟ تم تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو. کفار فرشتوں کو عورتیں سمجھتے تھے. ان کی یہ بات اس وقت درست ثابت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، یا کسی نبی نے انہیں اس کی خبر دی ہو، یا کوئی اور دلیل ہو ان کے پاس. پہلی صورت کا رد اس آیت میں ہے کہ کفار فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، لہٰذا ان کی بات درست نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر کفار کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں. فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں. کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت وہاں موجود تھے جب اللہ نے انہیں بنایا تھا؟ اس لیے کہتے ہیں یہ عورتیں اللہ نے بنائی ہیں فرشتے. ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، ان سے جواب طلب ہوگا. دوسری صورت کا رد آیت نمبر 151 تا 154 میں فرمایا کہ انہیں کسی نبی نے خبر نہیں دی، بلکہ ان کے فاسد مذہب کی بنیاد سری اور بدترین بہتان پر ہے. فرمایا کہ خبردار، بے شک وہ اپنے بہتان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے، اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو. تیسری صورت یہ تھی کہ ان کے پاس اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل ہوتی اور وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. اس کے بارے میں آیت نمبر 155 تا 157 میں فرمایا تو کیا تم دھیان نہیں کرتے یا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے؟ تو اپنی کتاب لو اگر تم سچے ہو. لہٰذا ثابت ہوا کہ فرشتوں کو عورتیں سمجھنے والا کفار کا نظریہ ہر اعتبار سے باطل ہے، غلط ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نہ عورتیں ہیں نہ بیٹیاں ہیں. وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرایا اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ ان کی پیشی کی جائے گی. بعض مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں شادی کی، اللہ نے جنات میں شادی کی تو اس سے فرشتے پیدا ہوئے. یہ ان کا نظریہ تھا معاذ اللہ. اس آیت میں ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرا کر کیسے عظیم کفر کے مرتکب ہوئے، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ یہ بیہودہ بات کہنے والے ضرور جہنم ہے، عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے. بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جنات سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور کفار نے فرشتوں اور اللہ کے درمیان جو نسبی رشتہ ٹھہرایا اس سے مراد ان کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں معاذ اللہ. سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. اللہ اس سے پاک ہے جو یہ بتاتے ہیں مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ مشرکین اللہ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ایماندار بندے ان تمام باتوں سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کفار نابکار کہتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیہودہ باتوں سے پاک ہے جو مشرکین اس کے بارے میں کہتے ہیں. نیز اللہ کے چنے ہوئے مومن اور متقی بندے جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. صدق اللہ العظیم.